شادی کے بعد ریحانہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر اسلم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی اور اسے اپنی زندگی سے متعلق ہر بات بتاؤں گی، کیونکہ اسلم یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا شادی سے پہلے کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر تھا۔ اب یہ ریحانہ شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے یہ بے وقوفی کر جاتی ہے کہ اسلم کو اپنی تمام ماضی کی حقیقت بتا دیتی ہے کہ میں نے ماضی کے اندر فلاں شخص کے ساتھ محبت کی تھی اور اس کے بہت قریب جا چکی تھی، جس کے بعد اسلم کا ریحانہ سے دل خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس پر مسلسل شک کرتا رہتا ہے اور اسے بد کردار لڑکی سمجھ بیٹھتا ہے اور بالآخر اسے طلاق دے دیتا ہے۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہونے والے منگیتر کو اپنی ماضی کی ساری باتیں بتا دیتی ہیں کہ میں پہلے کسی سلیم کباڑیا یا وسیم پینچر والے سے محبت کرتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے کچھ لڑکیاں شادی ہو جانے کے بعد اپنے شوہروں کو بغیر شوہر کے پوچھنے پر اپنی مرضی کی تمام بری باتیں بتا دیتی ہیں۔ میری نظر میں یہ ساری لڑکیاں بہت ہی زیادہ بے وقوفی والی حرکتیں کر کے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ انسان کو اتنا زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چالاکی بھی اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماضی کی تمام چیزوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ اپنی ماضی کی تمام چیزیں اپنے شوہر کو بتا کر اس کا دل کیوں خراب کر رہی ہیں؟ آج کل کے مرد اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں کہ وہ آپ سے ماضی کی تمام سچائی سننے کے بعد آپ پر ذرا سا بھی شک نہ کریں اور آپ سے سچی محبت کرتے رہیں، بلکہ شوہروں کے دلوں میں اور زیادہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لڑکی شادی سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ والدین سے چھپ کر پیار محبت کر چکی ہو تو وہ شادی کے بعد بھی ضرور مجھ سے چھپ کر کسی اور کے ساتھ کر سکتی ہے۔ آج کل کے شوہر بہت زیادہ شکی ہوتے ہیں۔ خود شوہروں نے شادی سے پہلے کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کر لیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو پارسا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ پیار محبت کا ڈرامہ کر چکے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی مرد ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی چھپ کر کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔ مردوں کی ان تمام حرکتوں کے باوجود بھی اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کی بیوی نے ماضی میں کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں تو وہ اپنی بیوی کو ہرگز برداشت نہیں کرتے اور ہمیشہ اسے بد کردار وغیرہ جیسے طعنے دیتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام بہنوں سے یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو شادی سے پہلے کسی انسان سے محبت ہو گئی تھی یا خدا نخواستہ آپ کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے تو شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کو ہرگز یہ تمام چیزیں نہ بتایا کریں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شوہر کے دل میں محبت برقرار رکھنے کے لیے، گھر اور خاندان کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا کریں، کیونکہ آج کل کے شوہروں کا اگر ایک دفعہ آپ سے متعلق ذہن خراب ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی آپ سے محبت سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، اور ہمیشہ ان کے ذہن میں آپ کی غیر موجودگی میں عجیب و غریب خیالات آتے رہیں گے اور وہ آپ کو ہمیشہ یہی سمجھیں گے کہ آپ ایک صحیح لڑکی نہیں۔ یہاں پر میں شکی مزاج نفسیاتی شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں پر شک کرنے سے پہلے اور انہیں غلط سمجھنے سے پہلے کم از کم اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں کہ آپ اپنے ماضی کے اندر شبانہ، فرزانہ، رخسانہ، ریحانہ وغیرہ کے ساتھ کتنی زیادہ پیار محبت بھری باتیں کر کے ان کو استعمال کیا ہے، کیونکہ جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ جیسا مرد ہوتا ہے اس کو ویسی ہی بیوی ملتی ہے۔ اگر تم نے خود پاک دامنی والی زندگی گزاری ہوتی تو تمہاری بیوی بھی تمہیں پاک دامن ہی ملتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بہت اچھا ہو اور اس کو بہت خراب بیوی مل جائے۔ اس لیے اگر بیوی میں کوئی ماضی کی خرابی نظر آئے تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ وفا کر کے خود کو ٹھیک کرو گے تو تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ وفا کر کے تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں بہنوں کو اپنے اپنے گھروں میں بہترین زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔